بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہماری دنیا چینل میں۔ دوستوں، آج ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق کچھ چند واقعات آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، دوسرے خلیفہ راشد، صاحب اکرام اور قائد فتوحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے تکلیف دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حق و باطل میں امتیاز کیا۔ بہت سے امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت اور اولیت رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کے مواقف ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دین و ایمان کی نشر و اشاعت ہوئی۔ شیطان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوف زدہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی تسلب اور حمیت کے حامل تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی وقار اور ہیبت دار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جلد رواں ہو جاتے، چہرہ بار رونق اور دلکش تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں کے خادم اور مفلسوں کے مددگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران اور باکمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے مضبوط قلعے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علل اعلان بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی زبان اور کلمہ حق کے اظہار میں معروف تھے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، نیز حدود خداوندی کو قائم رکھنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کعب بن لوی بن غالب پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور ہجرت سے 5 سال پہلے مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان 2 عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ایک عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل اور دوسرے عمر بن الخطاب۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شیاطین و انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے ڈر سے باغ کھڑے ہوئے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی چیزوں میں دوسروں پر سبقت اور اولیت حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجرت تاریخ مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوجی بھرتی کو لازم قرار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قاضیوں اور مرشدین کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکتوب شکل میں فیصلے کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور ولیوں کے لیے مجلس مشاورت قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام اور وظائف کا اندراج ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنائے۔ حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو نے صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو پر خنجر کے وار کیے۔ 3 دن زندہ رہنے کے بعد وفات ہوئی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، روکا، ایک طرف لے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب ہوئے اور اپنے کان اس کی طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک ان کی نخیف آواز کی طرف کان لگائے رکھے اور اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک کہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی طرف واپس آئے تو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانتے بھی ہو یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ وہ خاتون ہے جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ رات تک میرے پاس سے واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز باسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے آخر کون ان سے پہلے آ کر سارا کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ ایک بدو اپنی والدہ کو طواف کراتا ہے۔ فضاؤں میں طواف کرنے والوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بیت اللہ کو تکبیر و تحلیل کے عطر سے معطر کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے کہ اچانک ان محبوبان خدا کے پیچھے ایک بدو نظر آیا جو قد کا لمبا تھا، اس کے شانے چوڑے تھے، جوانی سے بھرپور تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا تھا جو ایک بڑی سی ٹوکری میں چار زانو ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ بدو یہ اشعار گنگنا رہا تھا، یعنی میں اس کی سواری ہوں، مجھے کوئی ناگواری نہیں، جبکہ سواری کا اونٹ گھبرا جاتا ہے مگر میں نہیں گھبراتا۔ میری ماں نے مجھے پیٹ میں اٹھایا اور دودھ پلایا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت اللہ کی ایک جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور طواف کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ اے عمر، چلو ہم بھی طواف کرتے ہیں تاکہ ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو۔ چنانچہ وہ دونوں اس دیہاتی آدمی کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدو کو یوں جواب دینے لگے، اگر تو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے کچھ واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو گزرے۔ ایسے تو ہزاروں واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہم آگے بھی آپ کے لیے ایسی اور ویڈیوز بنا سکیں۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔